سربراہ تحریک لبیک پاکستان خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ گزشتہ شب یہ خبر ان کے چاہنے والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ وہ کچھ عرصہ سے علیل تو تھے، لیکن ابھی محض 4 دن قبل انہوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جانے والے جلوس کی قیادت کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے ہزاروں کے مجمع سے خطاب کیا۔ جس وقت لاٹھیاں اور آنسو گیس کی شیلنگ جاری تھی، خادم حسین رضوی اپنی جگہ پر موجود رہے۔ انہوں نے بعد ازاں یہ بھی کہا کہ جتنی دیر شیلنگ ہوتی رہی میں اپنی جگہ پر موجود رہا، مجھے اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن محض 4 دن کے بعد ان کی اچانک موت نے سب کو حیران کر دیا۔ کچھ لوگ ان کی مخالفت میں بات کرنے لگے، کچھ مذاق اڑانے لگے اور بہت سو نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی، لیکن ہزاروں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ان کی موت سے واقعتاً دکھ پہنچا اور انہوں نے شدید غم کا اظہار کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس پر بارہا اشتعال انگیز تقاریر کے الزامات لگتے رہے، میڈیا میں بھی انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ اکثر لوگ ان کے متعصب اور اقلیت کش بیانیے کی بھرپور مذمت کرتے دکھائی دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت تھی کہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ یہ کہنا کہ اس مقبولیت کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی تھی ایک سطحی قسم کا تجزیہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات زیادہ سے زیادہ جزوی طور پر درست کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی سیاست کا محور دراصل حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور یہی ان کی مقبولیت کی اصل بنیاد تھی۔ لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر تو اور بھی بہت سے مولوی حضرات سیاست کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی دال نہیں گلتی اور خادم رضوی کے مداح ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کے یوں قائل تھے کہ ان کے ایک اشارے پر مرنے مارنے کے لیے تیار۔ وہ جب چاہتے ہزاروں کا مجمع لے کر ملک کے بڑے شہروں کی شریانیں بند کر کے انہیں مفلوج کر ڈالتے۔ ان کے کارکنان پولیس پر حملہ کرتے ہوئے بھی نہ گھبرائے، ملک کے وزیر داخلہ پر بھی گولی چلا دی، سابق وزیر اعظم پر جوتا اچھال دیا، ان کے اسٹیج سے سپریم کورٹ کے ججز کے گھروں میں کام کرنے والے ملازموں کو انہیں قتل کرنے کی ترغیب دی جاتی رہی، فوج کے سپاہیوں کو اپنے سربراہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا اور ان کے چاہنے والے ان کے ہر حکم پر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ گرفتاری عمل میں آئی تو بھی وہ ان کے ساتھ رہے اور جو ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ایک نیا مسئلہ سامنے آیا، خادم رضوی ایک بار پھر اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر اسلام آباد پر چڑھ دوڑے۔ حکومت ان سے ایک بار پھر معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی کہی جا سکتی ہے کہ خادم رضوی اس کے چند ہی روز بعد انتقال کر گئے، ورنہ شاید حکومت کو چند ماہ بعد ایک اور دھرنے کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کے لیے معاہدے کے مطابق فرانس کے سفیر کو ملک سے نکل جانے کا کہنا ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہونے والا تھا۔ خادم رضوی کی اس تحریک کو دیکھا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ دراصل ان کی شخصیت کے گرد جمع ہوئی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بنانے والے اشرف آصف جلالی اور پیر افضل قادری تھے، لیکن ان دونوں حضرات کی سال ہر سال کی محنت پر خادم رضوی کا دبنگ انداز گفتگو غالب آ گیا۔ وہ تیزی سے تحریک لبیک کے لیڈر کے طور پر ابھرنے لگے اور اسی وجہ سے اشرف آصف جلالی اور پیر افضل قادری بتدریج پردے کے پیچھے جاتے گئے اور فرنٹ پر صرف خادم رضوی کا چہرہ رہ گیا۔ 22 جون 1966 کو اٹک کی تحصیل پنڈی گھیپ میں موزہ نکا کلاں میں پیدا ہونے والے خادم رضوی کئی سال تک جہلم اور دینا کے علاقے میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہے اور 80 کی دہائی سے لاہور میں قیام پذیر تھے۔ خادم رضوی 2007 سے ویل چیئر کی مدد سے ہی چل پھر سکتے تھے، کیونکہ اسی برس وہ اپنی والدہ کے چہلم سے واپس لاہور آ رہے تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا نچلا دھڑ اس سے پوری طرح متاثر ہوا تھا۔ وہ کئی سال تک محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب رہے، جہاں انہیں منفرد انداز میں بیان کی وجہ سے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ انہوں نے مذہبی تعلیم و تدریس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے حاصل کی اور عالم کی ڈگری درس نظامی کی تکمیل کی۔ خادم رضوی نے کئی سال تک تحریک ختم نبوت کے لیے کام کیا اور 1 اگست 2015 کو تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 2011 میں سلمان تاثیر کی شہادت کے بعد جب ممتاز حسین قادری کو گرفتار کر لیا گیا تو اشرف آصف جلالی اور خادم حسین رضوی نے کئی سال تک اس کی بریت کے لیے مہم چلائی۔ اس مقصد کو بنیاد بنا کر خادم رضوی اور اشرف آصف جلالی ملک بھر میں جلسے اور تقاریر کرتے رہے اور بالآخر 2015 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ وجود میں آئی۔ 2016 میں ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد اس تنظیم کو ایک شہید بھی میسر آ گیا اور یہ مزید تیزی سے عوام کے دلوں میں گھر کرنے لگی۔ میڈیا اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر بالکل توجہ نہ دی گئی اور بالآخر ستمبر 2017 میں لاہور کے NA 120 میں الیکشن ہوا تو اس تنظیم نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا اور حیران کن طور پر 7,000 ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئی، لیکن یہ ووٹوں کی کوئی بہت بڑی تعداد نہ تھی اور لوگوں نے اسے درخور آتنا نہ جانا۔ لیکن محض 2 ماہ کے بعد اس نے فیض آباد میں دھرنا دے کر اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد کیس میں لکھا تھا کہ اس دھرنے کو ریاستی اداروں اور کچھ نجی ٹی وی چینلز کی پشت پناہی حاصل رہی تھی۔ اگلے برس سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو توہین کے کیس میں قریب 9 برس بعد بری کیا تو تحریک لبیک نے ایک مرتبہ پھر ملک کے کئی شہروں میں بیک وقت دھرنا دے کر ان شہروں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ اس موقع پر ہی تحریک لبیک کے اسٹیج سے پہلی مرتبہ فوج اور عدلیہ کو بھی للکارا گیا۔
ان کے کارکنان کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت کا درس دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں گھر بھیج دیا گیا اور پھر ان کو اور تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکنان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا پڑا۔ قریب 2 برس کی خاموشی کے بعد فرانس میں ایک لبیک کے کارکن ہی کی جانب سے چارلی ایبڈو کے سابقہ دفتر کے باہر چند لوگوں پر چھریوں سے حملہ کیا گیا۔ اس کے رد عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے ایک مرتبہ پھر شائع ہونے لگے۔ دنیا بھر میں اس کا رد عمل دیکھنے میں آیا، پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، پرامن مظاہرے بھی۔ پاکستان میں بھی کئی ہفتوں تک چھوٹے موٹے مظاہروں کے بعد 15 نومبر کو تحریک لبیک کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں فیض آباد میں ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہونے لگے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ 2 روز پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کے بعد بالآخر حکومت نے ان سے معاہدہ کر کے انہیں گھر تو بھیج دیا، لیکن 4 ہی روز کے بعد خادم رضوی کا انتقال ہو گیا۔ خادم رضوی کا انتقال جہاں تحریک لبیک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، وہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح سے بریلوی مکتبہ فکر کو متشدد سیاست کی طرف راغب کیا ہے، یہ رجحان اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ ان کی جگہ ان کے صاحبزادے بھی لے سکتے ہیں۔ تنظیم کے ایک اور اہم رکن علامہ شفیق امینی قادری بھی اس عہدے کے لیے ایک اہم کنٹینڈر ہے، اور ان کے پرانے ساتھی علامہ اشرف آصف جلالی کو بھی آج ہی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان سے غالباً امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس تنظیم کو قابو میں لانے میں مدد دیں گے، لیکن کیا یہ ان کے بس کی بات ہے؟ تاریخ تو یہی دکھاتی ہے کہ اشرف آصف جلالی قرآن و حدیث پر بے شک بہت دسترس رکھتے ہیں، عوام کو تشدد پر ابھارنے میں جو ملکہ خادم رضوی کو حاصل تھا وہ انہیں نہیں، اور اگر خادم رضوی کے صاحبزادے اب آگے آتے ہیں تو اب بھی اشرف آصف جلالی صاحب کی دال گلنا مشکل ہی دکھائی دیتا ہے۔